صاحب کمال لوگ ہیں، ان میں سے ہیں حضرت محمد کاکیس علیہ رحمت و رضوان۔ اب سماعت فرمائیں کہ کیسے کیسے اپنے دور کے سید و جید لوگ سرکار غوث اعظم کی مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں۔ دوران طالب علمی سرکار غوث اعظم مدرسہ نظامیہ میں آپ زیر تعلیم تھے، حضرت محمد کاکیس علیہ رحمت و رضوان واعظ فرما رہے ہیں۔ مجلس واعظ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ جیسے ہی مجلس میں داخل ہوئے سرکار غوث اعظم اور حضرت محمد کاکیس کی نظر آپ پر پڑی، فوراً فرمایا اس بچے کو باہر نکال دو، اس بچے کو مجلس سے باہر نکال دو، اس لڑکے کو۔ آپ نے فرمایا، لوگوں نے پکڑ کر باہر نکال دیا، لیکن ذرہ برابر ماتھے پہ شکن نہیں، کسی طرح کا کوئی ملال نہیں، باہر نکال دیا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ تشریف لے آئے محفل میں، پھر آپ نے فرمایا اس لڑکے کو باہر نکال دو۔ لوگ حیران کہ عجیب لڑکا ہے، بار بار حضرت نکال رہے ہیں اور یہ آ جاتا ہے۔ پھر آ گئے، پھر نکال دیا، پھر آئے۔ اب حضرت محمد کاکیس علیہ رحمت و رضوان، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ میں ایسے ایسے لوگوں پر فخر کروں گا قیامت کے دن کہ میری امت میں ایسے صاحب کمال لوگ ہیں، وہ فرماتے ہیں اس لڑکے کو میرے قریب لاؤ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران طالب علمی کم عمری تھی، لے کر کے تشریف لے کر کے گئے۔ آپ نے ان کے ماتھے پر سرکار غوث اعظم کے بوسہ دیا، چوما آپ ان کے ماتھے کو اور فرمایا لوگو جانتے ہو میں نے اس لڑکے کو 2 مرتبہ اپنی مجلس سے باہر کیوں نکالا؟ تاکہ تم دیکھ لو کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو آنے والے زمانے میں میرے بعد قطب الاقطاب ہوں گے، غوث الاغواث ہوں گے، ان کی شان یہ ہوگی۔ اور آپ نے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ یہ وہ بچہ ہے جو سرکار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد میں سے ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا ابھی تمہاری کم عمری ہے، تمہارے بچپن کا زمانہ ہے، میری داڑھی سفید ہے، جب تم اس منزل پر فائز ہو کہ تم اعلان کرو قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو میری داڑھی کا خیال رکھنا، یعنی مجھے نہ بھولنا، مجھے یاد رکھنا۔ اور مزید حضرت علامہ محمد کاکیس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کل دیک یصیح ویسکت الا دیکک فانہ یصیح الی یوم القیامہ، کہ سب کے مرغ بولتے ہیں، سب کے مرغ چہچہاتے ہیں لیکن خاموش ہو جاتے ہیں، اے عبد القادر تمہارا مرغ جب بولے گا تو قیامت تک بولتا رہے گا۔ اسی کے منظر کشی امام اہل سنت فرماتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ سیدنا جنید بغدادی آپ سے پہلے کے عظیم بزرگ مجلس واعظ میں ممبر شریف پر واعظ فرما رہے ہیں، بلکہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ اچانک فرماتے ہیں، اچانک بے شک تمہارا قدم بلا کسی انکار کے میری گردن پر ہے، بے شک آپ کا قدم بلا انکار میری گردن پر ہے۔ خطبہ ہوا، لوگوں نے پوچھا حضور یہ ایسے اچانک خوارق عادات الفاظ کیسے آپ کی زبان سے صادر ہوئے؟ فرماتے ہیں کشف کے عالم میں مجھ پر یہ حال طاری ہوا اور میں نے دیکھا کہ 5ویں صدی ہجری میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد میں سے ایک شہزادے ہوں گے جن کا نام عبد القادر ہوگا، جن کا لقب محی الدین ہوگا، تمام اہل زمین کے لیے حجت ہوں گے، اور وہ یہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ جب ہم ان کے زمانے میں نہیں ہیں تو ہم ان کا قدم اپنی گردن پر کیوں لیں؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے زمانے میں ہیں نہیں، وہ ہمارے زمانے میں ہے نہیں، تو ان کا قدم اپنی گردن پر کیوں لیں؟ اتنا سوچنا تھا کہ میں نے اللہ کو غیظ و غضب کی حالت میں دیکھا، فوراً میں نے کہا یا غوث اعظم آپ کا قدم بلا انکار میری گردن پر ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ ایسی عظیم شان کے مالک ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود فرماتے ہیں اور کوئی کیا مدح سرائی کرے گا،
قلم تھک گئے، روشنیاں ختم ہو گئیں، لیکن سرکار غوث اعظم کی مدح سرائی آج بھی ہو رہی ہے۔ صبح قیامت تک آپ کے فضل و کمال کا آفتاب و مہتاب ایسے ہی چمکتا رہے گا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں۔ میرے آقا تیرا خود فرماتے ہیں قبولی فی السماء والارض دقت، شان دیکھیں اور تحدیث نعمت کے طور پر۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج تک اولیاء کرام نے اپنی تعریفیں کی ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں علماء سے سنا، لیکن جو تعریف خود سرکار غوث اعظم اپنی شان بیان فرمائے یہ کسی کو حاصل نہیں۔ فرماتے طبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی۔ فرماتے ہیں طبولی میری شان کے نقارے آسمان و زمین میں بچ رہے ہیں۔ خود فرماتے ہیں میری شان کے نقارے زمین و آسمان میں بچ رہے ہیں۔ وشاؤس السعادت قد بدالی، اور سعادتوں کے نقیب میرے روبرو حاضر ہیں۔ ایسی عظیم شان کے مالک ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب مختصر وقت سرکار محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، والدین یعنی والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی آپ سید ہیں۔ آپ کی پیدائش 27 صفر المظفر ہندوستان کے مشہور شہر بدایوں شریف میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش مبارکہ، شروع میں غربت کا حال تھا، لیکن اولیاء کرام کی بچپن سے تربیت کیسی ہوتی ہے وہ سماعت فرمائیں۔ آپ کی والدہ بھی ولیہ تھی، علماء فرماتے ہیں آپ کے والد ماجد بھی پیدائشی ولی تھے، سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی عظیم شان کے مالک۔ غربت کا زمانہ تھا، کئی دن فاقے سے، کئی دن کھانے کو نہ ملتا۔ والدہ پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ اللہ اکبر، والدہ فرماتی بیٹا آج ہماری اللہ کے مہمانی، سمجھ جاتے بچے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے اور صبر کر لیتے، خاموش ہو جاتے، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جملہ سن کر اللہ کی مہمانی کا ایسا شوق پیدا ہو گیا کہ جب مسلسل ہمیں کھانا ملتا تو میں پوچھتا امی اللہ کی مہمانی کب ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا صبر و استقامت کا درس دیا جا رہا تھا بچپن سے ہی گھٹی میں پلایا جا رہا تھا۔ وہ ہیں سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان۔ ایک شخص علماء بیان فرماتے ہیں دیکھیں عفو و درگزر، جو ہمیں برا کہے ہم اسے معاف کر دیں۔ حضور کی حدیث پاک بھی ہے جو رشتہ توڑے تم جوڑو، بلکہ کل ایک حدیث پاک گزری رشتہ توڑنے کے حوالے سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کا مفہوم کہ جس قوم میں، دیکھیں جو رشتہ توڑے وہ نہیں، جس قوم میں رشتہ توڑنے والا ہو، اور قوم کا اطلاق خاندان پر ہوتا ہے عمومی طور پر، کیا فرماتے ہیں حضور؟ جس قوم میں رشتہ توڑنے والا ہو اللہ اس قوم پر اپنی رحمتوں کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ ان محفلوں سے ہمارا مقصد یہ ہے سنیں تو سن کر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اگر کسی سے اپنی سنی بھائی سے ناچاقی نا اتفاقی یا رشتہ داری میں آپس میں توڑ مروڑ یا کچھ بھی ہو گیا ہے تو جا کے منا لیں، اللہ رب العزت آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ جھک جائیں اللہ کی رضا کے لیے اور معافی تلافی کر لیں، اللہ رب العزت یقیناً بہت خوش ہوگا، بہت راضی ہوگا۔ حضرت سیدنا سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آپ کو برا بھلا کہا، زندگی بھر برا بھلا برائیاں بکتا رہتا، پیٹ پیچھے برائیاں ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ سنتے خاموش رہتے، اس کا انتقال ہوا۔ آج تو ہمیں کوئی دو لفظ برا بول دے تو ہم تو سلام کلام کی تیار نہیں ہوتے، ارے اس کی ہمت، مجھے بول دیا اس نے۔ ہمارے اکابرین کا طرز عمل دیکھو، زندگی دیکھو کیسے گزاری انہوں نے۔ اس کا انتقال ہوا جس نے زندگی بھر برائیاں کی تھی، برا بھلا کہا تھا، گالیاں دی تھی، انتقال ہوا۔ آپ جنازے میں تشریف لے گئے، جنازے میں گئے آپ، اور اتنا ہی نہیں، دفن کرنے کے بعد آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے اللہ اس شخص نے میرے بارے میں جو کچھ کہا اور میرے ساتھ جو کچھ کیا میں نے سب معاف کر دیا، اور اے اللہ میری وجہ سے تو اسے عذاب نہ فرمانا۔ یہ ہے ہمارے اکابرین کی طرز زندگی۔ انقلاب لانے کی کوشش کریں اپنے معاشرے میں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے اکابرین کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی تو ہم ان کی یادیں مناتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں اور ان کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ ان کے نقوش قدم کو اپنائیں، ان کی زندگیوں میں ڈھل کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک بڑی مشہور کرامت آخر میں،
ایک مرید سرکار نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان دعوت کر دی لوگوں کی. اللہ اپنے نیک بندوں کے کیسے ہاتھوں میں تصرف عطا فرماتا ہے وہ دیکھیں. دعوت کر دی مرید نے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ گئے ان کے گھر پہ, اور کھانا 50 سے 60 افراد کا. کھانا کتنے لوگوں کا؟ 50 سے 60 افراد کا کھانا, اور ہزاروں کی تعداد میں. مرید پریشان, عرض کیا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے, کیا کیا جائے؟ حضور تو صاحب اختیار ہیں, لیکن حضور کی عطا سے حضور کی امت کے اولیاء کو بھی اللہ نے ان کے دستے پاک میں اتنا تصرف دیا ہے کہ تھوڑی سی چیزوں کو بھی چاہے تو جتنوں کے لیے چاہے کافی فرما دے. سرکار بابا نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں غم نہ کرو, ایسا کرو دسترخوان بچھاؤ, لوگوں کے ہاتھوں کو دھلاؤ, اور ہر روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے رکھو. سنتوں پہ عمل دیکھیں اور برکت دیکھیں, اور 10 کا حلقہ بناؤ, لوگوں کے 10 کا حلقہ بنا کے بٹھاؤ لوگوں کو, اور دسترخوان بچھاؤ اور 4 روٹیاں رکھو, ہاتھ دھلاؤ اور بسم اللہ کر کے شروع کرو. راوی کہتے ہیں کہاں 50 سے 60 افراد کا کھانا اور کہاں ہزاروں کی تعداد میں مریدین, لیکن جب حضرت کے طریقے پر عمل کر کے کھانا شروع کیا ہے تو کھانا سب کو برابر بھی ہو رہا, سب نے شکم سیر ہو کر کھایا بھی, اور کھانا وہ بچ بھی رہا. یہ ہے سرکار نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کا تصرف کہ تھوڑی سی چیز جتنوں کے لیے چاہیں کافی فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نقوش قدم پر چل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان حضرات کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آپ نے 94 سال کی عمر پائی, 94 سال کی, اور 18 ربیع الاخر شریف کو آپ نے وصال فرمایا. اور آخر میں نماز کی پابندی, بڑی شدت سے نماز کی پابندی کرتے تھے. آپ کے معمولات میں صلاۃ اوابین, چاش, قرآن پاک کی تلاوت, یہ سب آپ کے معمولات میں شامل تھا. تو راویوں کا بیان ہے کہ آپ کے وصال سے 40 دن پہلے استغراق کی کیفیت طاری ہوئی. دیکھو جو زندگی پر نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ جاتے جاتے اس پر کیسا کرم فرماتا ہے. نمازوں کی پابندی کریں. سرکار نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان وصال سے 40 دن پہلے استغراق کی کیفیت طاری ہوئی آپ پر, کھانا بند کر دیا آپ نے, لیکن نمازیں برابر جاری ہیں. اب آگے دیکھیں, نمازیں جاری ہیں, نمازیں جاری ہیں. شکر کا جو اہل اللہ کا ایک خاص وصف ہوتا ہے, شکر, اللہ کا شعر بھی ہے, شکر کے جوش میں ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. تو شکر کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی, شکر کے عالم میں بالکل آپ کسی کو نہیں جانتے تھے, اپنے آپ میں رہتے تھے. نمازوں کی پابندی, آخر میں شکر کی کیفیت اتنی طاری ہوئی کہ نماز پڑھتے تھے, لوگوں نے پوچھتے تھے مریدین سے کیا میں نے نماز ادا کر لی؟ مریدین عرض کرتے جی حضور نماز ادا فرما چکے ہیں آپ, لیکن پھر آپ اسی نماز کو دوبارہ ادا فرماتے, پھر تکرار فرماتے, کیونکہ جذب کی کیفیت تھی. اللہ نے ساری زندگی نمازوں کی پابندی کرنے کے صدقے میں جاتے جاتے وہ مقام عطا فرما دیا کہ ایک ایک نمازوں, ایک ایک فرض کے بدلے میں آپ 2 تکرار کے ساتھ فرض ادا کرتے تھے, تکرار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نقوش قدم پر چل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وآخر دعوانا الحمد للہ.